الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم جن آیات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیات ہے جن کی تفسیر اور تشریح کا سلسلہ چند جمعوں سے جاری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی 11 آیات کے اندر ان 7 خوش نصیب انسانوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائی ہے یعنی ان مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تحقیق کہ ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا یہ پہلی صفت ہے مومن کی جو مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے بزرگان محترم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عام طور پر ہم لوگ نماز کے لیے 2 الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یہ خضوع ہے دوسرا خشوع ہے خضوع کہتے ہیں
نماز کے اندر ظاہری اعضاء کو جھکا دینے کا نام ہے۔ یہ ہمارے اعضاء کا جھکنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے جھکنے کے برابر ہوں، یہ ہے خشوع کا مطلب، خضوع کا مطلب۔ ایسا نہ ہو جیسا ہم چاہ رہے ہیں، اپنے طریقے سے اپنے اعضاء کو جھکا رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے، منمانی ہے۔ ہمارے اعضاء بھی ویسے نماز کے اندر جھکنے چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء اپنی نماز میں جھکا کرتے تھے، جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ خشوع کے ضمن میں نے ارکان نماز کا تذکرہ کیا۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی گئی تھی کہ بندہ جب نماز کے لیے آئے تو نماز کے لیے کھڑا کیسے ہونا چاہیے، قیام کیسا ہو، رکعت کے باندھنے کے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، باندھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، پھر رکوع کا مرحلہ ہے تو رکوع کیسے ہو، پیٹھ کیسی ہو، ہاتھ کیسے پکڑنے چاہیے، یہ مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی گئی۔ رکوع کے بعد ہے قومہ، اور قومے کے بعد سجدے کا مرحلہ آتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں اگلے جو ارکان ہیں سجدے سے لے کر سلام تک اور اس کے آگے کی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی جائیں۔ دیکھیں آگے قومہ کے بعد جب سجدے میں جانے کا ارادہ کرے تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سیدھے سجدے میں جائے، یعنی پہلے ہی سے پیٹھ کو جھکانا نہیں چاہیے، جھکتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، سیدھے سجدے میں جائے، پہلے گھٹنے ہوں، پھر اس کے بعد اپنا بدن کا جو حصہ ہے اوپر کا وہ آگے کی طرف جھکائے، یہی طریقہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ہی سے بدن کو جھکا کر جا رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگرچہ کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اس نماز کے اندر نقص باقی رہتا ہے، نماز کے اندر کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو سب سے اول اس کے گھٹنے ہوں زمین پر، پہلے گھٹنے ٹیکنے چاہیے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اس کا آسان طریقہ سمجھنے کا اور یاد دہانی کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، سجدے کے قریب جو اعضاء بالکل اس کے قریب ہیں وہ اعضاء پہلے سجدے میں رکھنے چاہیے۔ جب آدمی سجدے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے زمین سے قریب اس کے گھٹنے ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی ناک ہوتے ہیں، پھر پیشانی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے سجدے میں جاتے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پہلے گھٹنے ہونے چاہیے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ سجدے کی 12 سنتیں ہیں، جن سنتوں میں سے یہ بھی ایک اہم سنت ہے۔ سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ پاؤں کی انگلیاں، پھر گھٹنے، ناک اور پیشانی، ان اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ حالت سجدہ میں اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی سجدے کی حالت میں ایک لمحہ بھی اگر نہیں ٹک پایا تو سجدہ نہیں ہوا، اس کی نماز باطل ہو جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان اعضاء میں سے کوئی عضو ٹک گیا، سجدہ تو ہو جائے گا، اس سجدے کے وقت کے اندر جتنی دیر اس نے ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو اوپر اٹھایا ہے اس کا وہ عمل خلاف سنت ہوگا، مکروہ ہوگا۔ جیسے بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں
سجدے میں بالکل اٹھ جاتے ہیں. اگر یہ سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس کے پاؤں پیچھے کی جو پاؤں ہوتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رک پائے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی رک گئے تو نماز تو ہو جائے گی. جتنے ایک پاؤں اٹھایا ہے یا دو پاؤں اٹھایا ہے اس کا یہ عمل خلاف سنت ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھیں کتنے لوگوں کے پاؤں, کسی کے دو پاؤں اٹھ رہے ہیں, کسی کا ایک پاؤں اٹھ رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے, خلاف سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ وہ ہے جس کو میں نے بتلایا ہے. پاؤں زمین پر ٹکنے چاہیے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو قبلے کی جانب کرنا چاہیے. پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو. جتنی انگلیاں آسانی سے قبلے کی جانب آ جائے ٹھیک ہے, زبردستی پاؤں مدرنے کی اور تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کی چھوٹی انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب نہیں ہوتی, زبردستی اس پر دبا کر بیٹھنا نہیں چاہیے, پھر کچھ مسئلہ ہو جائے گا تو تکلیف ہوگی. تو یہ طریقہ ہے. پھر آپ جب سجدہ کریں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا چاہیے. ہاتھ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے, خلاف سنت ہے. دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا چاہیے. اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یاد رکھیں رکوع میں جب آپ پاؤں کو پکڑتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اور ان کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, کس کر پکڑنا چاہیے. جب سجدے میں آپ جائیں تو سجدے میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے, کھلی ہوئی نہیں رہنی چاہیے. آپ جب درمیان میں سجدہ کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہوں اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کا سرا ہے کانوں کی لو کی برابر ہونی چاہیے. یہ سجدے کا طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے. بعض لوگ بالکل اس کے اوپر کرتے ہیں, بالکل دور رکھ دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں. اور دیکھیں سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا چاہیے, پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا چاہیے اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا چاہیے, بالکل چمٹ کر نہیں یا پیٹ رانوں سے لگا کر نہیں. پیٹ کو رانوں سے جدا, پہلوؤں کو بازوؤں سے جدا اور کوہنیوں کو زمین سے جدا رکھنا چاہیے. زمین پر تو یہ ہتھیلی اور انگلیاں رکھتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے کوہنیوں کو بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں, وہ تو عورتوں کا طریقہ ہوا. اور دیکھیں نماز کے اندر یہ دونوں ہاتھ جو ہیں بغل نظر آنے چاہیے سجدے کی حالت میں, یہ ہے سنت طریقہ. لیکن جب آپ برابر کے نمازی کے تکلیف کا اندیشہ ہو, آپ ایک صف پہ کھڑے ہیں, اگر آپ ہاتھ کو تھوڑا کشادہ کر دے تو بازو والے کے تکلیف کا خدشہ ہے, اندیشہ ہے, تو پھر جس طریقے سے آسانی ہو اس طریقے سے سجدہ کر لیں. پھر ان کے کیوں ایسی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اعمال تو سنت ہے لیکن کسی اور کو تکلیف دینا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے. نماز کے اندر بھی اس بات کا خیال کیا گیا. تنہا جب نماز پڑھ رہے ہیں تو بغلوں کا ظاہر ہونا ہے, یہ سنت ہے نماز کا. سجدے کی سنتوں کے اندر یہ بھی ایک سنت ہے. پھر جب سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں, گنجائش ہو تو 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں, کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اس سے کم نہیں پڑھنا چاہیے. اور تسبیح کا ہے سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, جیسے چاہے ویسے الفاظ پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ ہے, ربی الاعلیٰ لفظ یا کا استعمال ہوا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب پاک ہے اور اعلیٰ و عرفہ ہے. اللہ کی یہاں پر
تحمید ہو رہی ہے، کبریائی بیان فرمائی جا رہی ہے، اگر الفاظ ہی صحیح نہیں اس کے شان کے لائق وہ کہاں الفاظ ہیں؟ تو ان الفاظ کو رکھنا چاہیے، صحیح ادا کرنا چاہیے اور ان کے معنی اور مطالب کو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ معنی معلوم ہے، مطلب معلوم ہے، پھر پڑھنے کا وہ مزہ ہی الگ آتا ہے۔ یہ ہوا سجدے کا طریقہ۔ دیکھیں سجدہ یہ بڑی لذیذ عبادت ہے، ایسی عبادت جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے کسی عمل میں اتنا قریب اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، وہ اپنے تمام اعضاء کو حتیٰ کہ اپنے وجود کو عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ یا اللہ صرف تو ہی ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، میں اپنی ذلت انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر تیرے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سجدے کی عادت بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے۔ اسی لیے جب آدمی دعائیں کیا کرے، نماز کے بالکل متصل سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ مکروہ ہے۔ عام طور پر جو دعائیں کی جاتی ہیں، اگر سجدے میں جا کر دعا کی جائے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کے بالکل قریب ہے، اس لیے کہ اس حالت میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو سجدے کی جو عبادت ہے یہ بڑی لذیذ عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا عظیم الشان مرتبہ ہے، کسی اور پیغمبر کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ کا قرب خاص آپ کو جب حاصل ہوا، اللہ کے رسول نے اس وقت اپنی امت کو یاد کیا، کہا یا اللہ آپ نے مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا اور اتنا عظیم الشان قرب یا اللہ مجھے حاصل ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو بھی قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دے کر یہ فرمایا کہ اے محمد آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور ان نمازوں میں سجدہ بھی ہوگا، جو بندہ سجدہ کرے گا اسے جو قرب آپ کو حاصل ہوا ہے وہ قرب اس بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آدمی کو چاہیے جب سجدہ کرے پورے وقار کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے، پورے سنت اور پورے آداب کے استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسے چاہے دھڑک سے گیا پھر دھڑک سے اٹھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی پہلا سجدہ کرے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، بیٹھتے ہی دھڑک سے دوسرے سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اسی قدر بیٹھتے تھے جس قدر جتنا وقت وہ سجدے میں لگاتے تھے۔ جیسے کہ قومر کے بعد میں نے حدیث پیش کی، یہ جلسے کی بھی حدیث ہے۔ صحابی فرماتے ہیں
جتنا وقت اللہ کے رسول سجدے میں لیتے تھے اتنا ہی وقت وہ جلسے میں بھی لیا کرتے تھے. جب جلسے میں بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے, سکون سے بیٹھے, انگلیاں رانوں پر ہوں اور انگلیاں کے جو سرے ہیں, چاہے وہ جلسے میں بیٹھے, چاہے وہ قید اولا میں بیٹھے, چاہے قید آخرہ میں بیٹھے, انگلیاں اپنی ہیئت پر وہ رانوں پر ہونی چاہیے اور انگلیوں جو آخری پورے ہیں وہ گھٹنوں تک گھٹنوں کے برابر ہونے چاہیے, برابر ہونی چاہیے. اس سے نیچے انگلیوں کو جھکا دینا یہ بالکل غلط بات ہے, خلاف سنت ہے. جب جلسے میں بیٹھے تو دعا پڑھیں, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس دعا کا اہتمام کریں. عام طور پر یہ سنت بھی مسلمانوں کے اندر سے ترک ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اس دعا کو پڑھتے تھے. احادیث کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور اس دعا کا پڑھنا منفرد کے لیے مستحب ہے. تنہا نماز پڑھنا مستحب ہے, چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھے مستحب ہے. اور امام کے لیے مستحب اس وقت ہے جبکہ مقتدیوں کی کوئی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو کہ بعد بوڑھے ہیں یا بچے ہیں, نماز ان کی تاخیر ہونے کے سبب انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اگر ان کے تکلیف کا کوئی خدشہ نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی فوری والا کام نہ ہو, کوئی سفر والا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس وقت امام کے لیے بھی دعا کا پڑھنا مستحب ہے. یہ بھی سجدے کیا, پھر اس کے بعد آدمی یہ مکمل ایک رکعت کے جتنے ارکان ہوتے ہیں سارے ارکان آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے اور صحیح طور پر بیان فرمائے گئے. پھر دو سجدے جب ہوں تو التحیات کے لیے بیٹھیں. قاعدہ اولا ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز میں, اور آخر میں 4 رکعت میں قاعدہ آخرہ ہوتا ہے, اور 2 رکعت والی نماز میں صرف یہ قاعدہ ہوتا ہے جسے قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے. اس پہ جب آدمی بیٹھے تو سب سے اول التحیات پڑھے, تشہد پڑھے, اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے, اس کے بعد دعائیں معصورہ پڑھے. دعائیں دیکھیے, جب تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو انگلی کیسے اٹھانا چاہیے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھائے, الا اللہ پر جھکائے. اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھائے, الا اللہ پر جھکا دیں, اور جھکا کر اپنی حالت پر چھوڑ دیں. یعنی تشہد کی حالت میں حلقہ بنا کر, انگلیوں کا حلقہ بنا کر وہ سامنے رکھیں. دیکھیں اس میں مختلف اختلافات ہیں. میں نے جتنی نمازوں کے پچھلے جن جماعت سے میں نمازوں کی بات کر رہا ہوں کسی اختلافی مسئلے کو میں نے نہیں چھیڑا. اختلافی مسائل کو چھیڑیں گے, دلائل رکھیں گے, پھر یہ انتشار کا سبب بنے گا. میں نے جو نماز سیکھی ہے احناف کے نزدیک جو نماز معتبر ہے, صحیح احادیث کے ذریعے سے جن نمازوں کو حضرات محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے اور جن سنن کو انہوں نے مفتابی قول کے تحت بیان فرمایا ہے, ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کوئی اختلافی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے نہیں کہی ہے. تو جب تشہد میں بیٹھے انگلیوں کا حلقہ بنائے, اور تشہد کی انگلی جب اس کا تشہد کے لیے انگلی اٹھائے چھوڑ کے حلقہ بنا کر رکھے. جب سلام کا وقت آئے, دیکھیں سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور نگاہیں کندھے پر ہونی چاہیے. جب دوسرا سلام کے لیے تھوڑی آواز پستی ہونی چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ ان کا خیال ہے پھونکتے ہوئے جاتے ہیں, پورا پھونکتے ہوئے جا کے ادھر سلام کہتے ہیں, پھر ادھر پھونکتے ہوئے جاتے ادھر سلام کہتے ہیں. یہ طریقے بالکل غلط ہیں. آدمی بالکل سیدھا تشہد میں بیٹھے رہیں. اور دیکھیے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. جب آپ جلسے میں بیٹھیں یا تشہد میں بیٹھیں تو سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا چاہیے, سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا چاہیے جس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو, اور بائیں پاؤں کو بچھا دینی چاہیے, اور جس کا پاؤں کی انگلیاں بھی وہ بھی قبلے کی جانب ہو. کئی سارے
لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پاؤں کے اوپر پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ دونوں پاؤں عورتوں کی طرح بچھا لیتے ہیں یا پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں۔ ہم نے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا ہے، یہاں وہ خطا کر جاتے ہیں، خلاف سنت والے عمل پر کرتے ہیں۔ اگر تکلیف ہو، پاؤں میں درد ہے یا موڈے میں گھٹنے میں درد ہے، ایسے طریقے بیٹھا نہیں جاتا تو اس وقت اس حرج کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاؤں میں درد ہے یا انگلیوں میں درد ہے، آپ تشہد کے بقدر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو بھائی جو آسانی ہو اسے اختیار کریں، لیکن بلا ضرورت کے اس سنت کو ترک کر دینا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ نماز کے اندر نقص آنے اور بے نورانی ہونے کی بات ہے۔ جب قاعدے کے لیے بیٹھے تو سیدھا پاؤں اٹھا دے جس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو، اور بایاں پاؤں بچھا دے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ جب نماز مکمل ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کے بعد الحمدللہ اور استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ اس لیے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مجھے بلایا اور اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی عظیم عبادت کو مجھ سے انجام تک پہنچایا۔ شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہنی چاہیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اور استغفر اللہ اس لیے کہیں کہ یا اللہ میں نے نماز تو ادا کی لیکن تیری شان کے مطابق مجھ سے یہ عمل ادا نہ ہو سکا، یہ عاجزی کی بات ہے۔ کس نے کہا؟ یہ خلیفہ اول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور احادیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے، نماز کے مکمل ہونے پر 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں نماز عظیم الشان عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نماز ادا کر سکتا ہے؟ اتنی اہمیت، اتنے آداب، اتنے سکون کے ساتھ، اتنے استحضار کے ساتھ، لیکن یہ نیک عمل کے بعد استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے کی طرف بالکل خود کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی جتنی اہمیت سے عبادت کو انجام تک کیوں نہ پہنچائے، کتنے اخلاص کے ساتھ وہ اپنے عمل کو پورا نہ کر لے، لیکن اس کے دل میں بات یہ ہونی چاہیے، یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جیسا عمل کرنا چاہیے تھا، جیسے عبادت کا حق تھا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تو وہ وراء الورا ہے، امام الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء، آپ کی بات تو الگ ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں۔ ہماری نمازوں میں جتنے اچھے طریقے سے ادا کریں کچھ نہ کچھ نقص باقی رہتا ہے۔ اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس نقص کی بخشش کے لیے، معافی کے لیے نماز کے فوراً 3 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ بھی نماز کے جملہ ارکان کی بات آپ حضرات کے ساتھ مکمل طور پر آ گئی، اور یہ کس کے ذمہ میں آئی؟ یہ خضوع کے تحت آئی۔ جیسا کہ میں نے کہا نماز کے لیے 2 لفظ کا استعمال ہوتا ہے، یہ خضوع ہے، دوسرا خشوع ہے۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر اپنے ظاہری اعضاء کو جھکا دینے کا نام، اور وہ جھکا کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اپنی نماز میں جھکا ہوا ہوتا تھا، اور کیسے جھکا ہوتا تھا، جو سنتیں تھیں، جو طریقہ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ یہ ایک بات باقی رہ گئی، جب آدمی قیام میں کھڑا ہو تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ آثار صحابہ اس پر بھی موجود ہیں، حضرات صحابہ کے آثار موجود ہیں۔ آدمی جب کھڑا ہو تو معتدل کھڑا ہونا چاہیے، بالکل پاؤں کو جمع کر کے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، بے ادبی ہے۔ اور آدمی اپنے پاؤں کو اتنا
زیادہ بھی نہ کھولے اور زیادہ بھی نہ جمائے۔ احناف کے نزدیک جس کے طریقے کی اور جس کے فاصلے کی بات بتائی گئی، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو آدمی بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، اگر تکلیف ہو تو جیسے آسانی ہو ویسے کھڑے، زبردستی سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو مزید تکلیف کا اس میں سبب ہے۔ اب یہ جملہ جتنی باتیں ہیں یہ خضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے آئی ہے، جو پہلا لفظ ہے۔ اب اس کا دوسرا لفظ ہے خشوع۔ خشوع کے معنی آتے ہیں نماز کے اندر اللہ کے حضور دل کو جھکا دینے کا نام۔ خشوع کے 3 درجے اور 3 سیڑھیاں ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو خشوع کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جن کلمات کو اپنی نمازوں کے اندر ادا کر رہا ہے وہ ان کلمات کی طرف غور کرے۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو ان الفاظ کی طرف غور کرے، توجہ اس طرف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو الفاظ کی طرف توجہ ہو۔ یہ خشوع کا پہلا درجہ اور پہلی سیڑھی ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے معنی کی طرف غور کرنا، کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس سے معنی کی طرف غور ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو اس کے معنی کی طرف غور ہو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنہار رب العالمین ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ، اس احسان کے ساتھ آپ نماز پڑھو گے، وہ نماز میں چاشنی آئے گی، وہ نماز میں جان آئے گی، توجہ آئے گی اس نماز کے اندر، اور اللہ کی وہ محبت حاصل ہوگی۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، اللہ کی ان عظیم و شان صفات پر توجہ ہو۔ مالک یوم الدین، میرا رب روز جزا کا مالک، توجہ ہو ایسی جگہ جہاں پر صرف اور صرف اللہ ہوں گے، جزا دینے والے بھی سزا دینے والے بھی۔ دنیا میں کر کے انسان بچ رہا ہے، لیکن اللہ کے حضور وہاں کوئی بچ نہیں سکے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ استحضار ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اب معنی کی توجہ ہو، اب دل جھکا ہوا ہو، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا ہے۔ دیکھیں کتنے عظیم الشان جملے ہیں، ان جملوں کی طرف اور ان کی معنی کی طرف آدمی جب غور کر کے نماز پڑھے گا، پھر اس نماز کے ذریعے اس سے فوائد حاصل ہوں گے، زندگی میں نکھار آئے گا، نورانیت آئے گی، پھر اس نماز کو اسے مزہ آئے گا۔ ورنہ نمازیں ہی رہیں گی، وہ نماز اپنے انجام تک نہیں پہنچے گی، جو ثمرہ، جو برکات، جو فوائد اس سے حاصل ہونی چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ 2 درجے میں تیسرا درجہ جو خشوع کا ہے اور تیسری سیڑھی جو خشوع کی ہے وہ یہ ہے، آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو یہ خیال رکھے، یہ دھیان جمائے کہ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا اتنا خیال کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم یہ دھیان جمائے، اس بات کا استحضار ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع کے 3 درجے ہیں اور 3 سیڑھیاں ہیں۔ اگر اس کو لازم پکڑیں گے، اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر خضوع بھی حاصل ہو جائے گا، خشوع بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کے اندر سنتوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔